شمائل ترمذی کا باب نمبر 35 آج شروع کیا جائے گا، جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کا بیان ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں باریک تھیں، آپ ہنستے ہوئے صرف مسکرایا کرتے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو یہ سوچتا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ نہیں لگا ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا صرف مسکرانا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، لیس سے منقول ہے کہ یہ روایت غریب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اور اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا۔ اس شخص کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا، اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے لاؤ، اس کے کبیرہ گناہوں کو چھپا کر رکھا جائے۔ پھر اس سے دریافت کیا جائے گا، کیا تم یہ مانتے ہو کہ تم نے فلاں دن یہ عمل کیا تھا؟ وہ اس کا اقرار کرے گا اور اس کا انکار نہیں کرے گا۔ اسے اپنے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خوف ہوگا تو حکم ہوگا، اس کے ہر ایک گناہ کے عوض جو اس نے کیے تھے اسے ایک نیکی دے دو۔ تو وہ کہے گا، میرے کچھ ایسے گناہ ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مجھ کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکا۔ آپ نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، رسول کریم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جہنم سے نکلنے والے سب سے آخری شخص کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو سرین کے بل اس سے نکلے گا اور اسے کہا جائے گا، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جائے گا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے تو وہ لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اپنی جگہوں کو حاصل کر چکے ہیں۔ وہ واپس آئے گا اور کہے گا، اے میرے پروردگار، لوگ اپنی اپنی جگہوں کو حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم دنیا میں تھے؟ وہ جواب دے گا، جی ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تم آرزو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آرزو کرے گا تو اس سے کہا جائے گا، جو تم نے آرزو کی وہ تمہیں ملا، اور دنیا کا 10 گنا یہ تمہارا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہے گا، اے پروردگار، کیا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو بادشاہ ہے؟ راوی نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ حضرت علی بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا، ان کی خدمت میں جانور پیش کیا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہوں۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو کہا بسم اللہ، جب اس کی پشت پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا، ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر انہوں نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ دعا پڑھی، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔ پھر آپ مسکرا دیے۔ راوی نے کہا، میں نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے بھی اس طرح پڑھا جیسے میں نے پڑھا، پھر آپ مسکرا دیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارا پروردگار اس بندے کو پسند کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے پروردگار، تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ غزوہ خندق کے دن مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوئیں۔ راوی نے کہا میں نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مسکرائے تھے؟ آپ نے جواب دیا ایک شخص کے پاس ڈھال موجود تھی۔ راوی نے کہا وہ اپنے ڈھال کو ادھر ادھر الٹا ہو کر کر رہا تھا اور اس کے ذریعے بچ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تیر مارا اور وہ خطا نہ گیا، حتیٰ کہ وہ شخص الٹا ہو کر گرا اور اس کی ٹانگ اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوئیں۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا اس شخص کے ساتھ اس سلوک کی وجہ سے۔ علامہ محمد یاسین قصوری ان حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں ایسی آواز سے ہنسنا جو خود سن لے اور پاس والے بھی سن لیں کہتا کہلاتا ہے، اور حالت نماز میں اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ غیر حالت میں نماز میں یہ معیوب ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں کبھی نہیں ہنسے تھے۔ ایسی آواز سے ہنسنا کہ خود تو سنے مگر دوسرا نہ سن سکے ضحک کہلاتا ہے۔ حالت نماز میں ضحک سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور خارج نماز میں یہ معیوب بھی نہیں ہے۔ بغیر آواز کے ہنسنا جس سے آواز پیدا نہیں ہوتی محض دانت نمایاں ہوتے ہیں کو تبسم کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام کے ہاں ضحک اور تبسم مترادف ہیں اور بعض ان کے مابین معمولی فرق کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قہقہ سے نفرت تھی اور آپ نے کبھی یہ اختیار نہیں کیا۔ آپ سے ضحک و تبسم ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں چند شواہد حسب ذیل ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متجافا قد ضحکا حتی ارا منہ لہوتا انما کان یتبسم۔ حضرت جابر بن عبداللہ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے ہنسے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوتی ہوں، بلکہ مسکرانے کی حد تک دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تبسم کی حد تک ہوا کرتا تھا۔ میں جب بھی حاضر خدمت ہو کر زیارت سے لطف اندوز ہوتا تو معلوم ہوتا کہ آپ نے آنکھوں پر سرما لگایا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے سرما نہیں لگایا ہوا ہوتا تھا بلکہ آپ پیدائشی طور پر آپ کی آنکھیں سرمگی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم کی صورت میں ہنستے تھے اور اس وقت آپ کے دندان مبارک اولوں کی طرح سفید نمایاں ہو جاتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میرے قبول اسلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی حاضری سے منع نہیں کیا اور آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی قہقہ لگا کر ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے اور تبسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دیگر امور کی طرح سرما کا استعمال بھی مسنون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سرما کے استعمال کے 3 فوائد ہیں: زینت، شفا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرما کی فضیلت و اہمیت اور فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سرما استعمال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کو اس کے استعمال کا حکم دیتے تھے۔ اس حوالے سے چند ایک روایات حسب ذیل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہترین سرما عصمت ہے، رات سونے کے وقت ڈالا جائے، یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام سرما سے افضل سرما عصمت ہے جو نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ سرما کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات میں شامل تھا۔ رات کے وقت محو استراحت ہونے سے قبل سرما استعمال کرتے تھے۔ اس حوالہ سے چند درج ذیل روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عصمت سرما آنکھوں میں ڈالو، اس سے نظر تیز ہوتی ہے اور پلکیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عصمت سرما تھا جو آپ سوتے وقت 3 سلائیاں استعمال کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عصمت سرما تھا، رات کو سوتے وقت اس کی 3 سلائیاں ایک آنکھ میں اور 3 سلائیاں دوسری آنکھ میں ڈالتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما استعمال کرتے تو ہر آنکھ میں 2 سلائیاں لگاتے، پھر آخر میں ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگاتے۔